بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسروں کی کمزوریوں کی ٹوہ لگانا اور تشہیر، ستاری اور استغفار کی طرف توجہ۔ انتخاب از خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز، فرمودہ 31 مارچ 2017 دنیا میں کوئی انسان نہیں جو ہر عیب سے، ہر لحاظ سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ستاری ہے جو ہماری پردہ پوشی کرتی ہے۔ اگر انسان کی غلطیوں کی، کوتاہیوں کی، گناہوں کی پردہ دری ہونے لگے تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ جو ستار العیوب ہے اور غفار الذنوب ہے، اس نے ہمیں یہ دعا بھی ہم پر احسان کرتے ہوئے سکھائی کہ تم جہاں اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں سے بچنے کی کوشش کرو وہاں استغفار بھی کیا کرو، تو میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، تمہاری پردہ پوشی کروں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ہر ایک کی بہت ساری باتوں کی عمومی پردہ پوشی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت خاص طور پر ان لوگوں کو بھی اپنی چادروں میں لپیٹتی ہے جو استغفار کرنے والے ہیں۔ غافرہ کا مطلب ہے چھپانا اور ڈھانکنا، اور یہی مطلب کم و بیش ستر کا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اسلام نے جو خدا پیش کیا ہے اور مسلمانوں نے جس خدا کو مانا ہے وہ رحیم، کریم، حلیم، تواب اور غفار ہے۔ جو شخص سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اور اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ فرمایا کہ لیکن دنیا میں خواہ حقیقی بھائی بھی ہو یا کوئی اور قریبی عزیز اور رشتہ دار ہو، وہ جب ایک مرتبہ قصور دیکھ لیتا ہے پھر وہ اس سے خواہ باز بھی آ جائے، یعنی قصور کرنے والا باز بھی آ جائے، مگر اسے عیبی ہی سمجھتا ہے۔ بس دنیا والے اگر کوئی شخص گناہ اور کسی عیب کو چھوڑ بھی دے تب بھی اسے عیبی اور شک کی نظر سے دیکھنے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ کیسا کریم ہے کہ انسان ہزاروں عیب کر کے بھی رجوع کرتا ہے تو بخش دیتا ہے۔ فرمایا دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے بجز پیغمبروں کے جو خدا تعالیٰ کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، جو چشم پوشی سے اس قدر کام لے، یعنی سوائے نبیوں کے جو اس قدر چشم پوشی کرے جتنی خدا تعالیٰ کرتا ہے۔ خدا کے بعد نبی ہیں جو اتنا کر سکتے ہیں اور ان کے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ بلکہ عام طور پر تو یہ حالت ہے جو سعدی نے کہا، خدا داند و بے پوشد و ہمسایہ نہ داند و بجز ملفوظات جلد 7 صفحہ 178، کہ خدا تعالیٰ تو جانتے ہوئے بھی پردہ پوشی کرتا ہے، لیکن ہمسائے کا تھوڑا سا علم ہو جائے تو اس کی کمزوری کی مشہوری کرنے لگ جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سعدی کے شعر کے مصرع کا جو یہ حوالہ دیا ہے، اس کی تشریح ایک جگہ اس طرح بھی فرمائی کہ خدا تعالیٰ کی ستاری ایسی ہے کہ وہ انسان کے گناہ اور خطاؤں کو دیکھتا ہے، لیکن اپنی اس صفت کے باعث اس کی غلط کاریوں کو اس وقت تک جب تک کہ وہ اعتدال کی حد سے نہ گزر جائے ڈھانپتا ہے، لیکن انسان کسی دوسرے کی غلطی دیکھتا بھی نہیں اور شور مچاتا ہے۔ ملفوظات۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، بس غور کرو کہ اس کے کرم اور رحم کی کیسی عظیم و شان صفت ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں، اگر وہ یعنی اللہ تعالیٰ مواخذے پر آئے تو سب کو تباہ کر دے، لیکن اس کا کرم اور رحم بہت ہی وسیع ہے اور اس کے غضب پر سبقت رکھتا ہے۔ ملفوظات جلد 7۔ بس اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں اور اپنے ساتھیوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے سے واسطہ پڑھنے والوں کے معاملات میں ہر وقت ٹوہ نہ لگاتے پھریں، تجسس نہ کریں، ان کی کمزوریوں کو تلاش نہ کرتے پھریں، تو ایک پیار اور محبت کرنے والا اور پرامن معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو پردہ پوشی کی بجائے دوسروں کے عیب ظاہر کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔
اور جب ان کے اپنے متعلق کوئی بات کر دے یا کسی ذریعے سے ان کو یہ پتہ چل جائے کہ فلاں شخص نے میرے متعلق اس طرح بات کی تھی تو سیخ پا ہو جاتے ہیں، انتہائی غصے میں آ کر مرنے مارنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ خود کسی دوسرے کے متعلق کہہ رہے ہوں تو اس وقت کہتے ہیں کہ یہ تو معمولی بات تھی، ہم نے تو یوں ہی کہہ دی۔ ہمیں ہر وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے سامنے رکھنا چاہیے، جو اپنے لیے چاہتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے چاہو۔ صحیح بخاری۔ بس اگر اپنے لیے پردہ پوشی پسند ہے تو دوسروں کے لیے بھی وہی احساسات ہونے چاہیے، اور یہی وہ سنہری اصول ہے جو معاشرے کے امن کے لیے بھی ضروری ہے۔ بس عیب دیکھ کر بجائے اس عیب کو پھیلانے کے ہر ایک کو استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہمارے اندر بھی جو بے شمار عیب ہیں وہ کہیں ظاہر نہ ہو جائیں۔ اگر نیک نیت سے انسان دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والا بنتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر خدا تعالیٰ مواخذے پر آنے حساب کتاب لینے لگے تو سب کو تباہ کر دے۔ بس بڑے خوف کا مقام ہے اور ہر وقت استغفار کرتے رہنے کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کے کسی عیب کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو ڈھانپ دے گا، اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اسے ڈھانپ دے گا اور ستاری فرمائے گا۔ اور جو اپنے کسی مسلمان کی پردہ دری کرتا ہے، اس کی برائیاں کرتا ہے، اس کی برائی کو دیکھ کر لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب اور ننگ کو اسی طرح ظاہر کر دے گا کہ اس کے گھر میں اس کو رسوا کر دے گا۔ سنن ابن ماجہ۔ یہ بڑا سخت انذار ہے، خوف کا مقام ہے۔ الفضل انٹرنیشنل، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 17 اکتوبر 2023 عیسوی، صفحہ نمبر 2۔